بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین۔ ناظر محترم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ آپ کا میزبان ڈاکٹر محمود غزنوی اور ہم سب کے پسندیدہ اسکالر جناب شجاع الدین شیخ حاضر خدمت ہیں۔ سیرت کے حوالے سے جو پچھلے پروگرام ہوئے اس میں اولاد کی تربیت پر بات ہو رہی تھی، اور بات بڑھتے بڑھتے ظاہر تربیت ہو جس شخص کی ہوگی وہ معاشرے میں جائے گا، وہ پھر معاشرے پہ اپنے کردار کا عکس چھوڑے گا، اسے ریفلیکشن کہتے ہیں، وہ چھوڑے گا، اور اس کے بعد نتیجہ ہوگا کہ سوسائٹی آہستہ 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 وائرل ہوتا جائے گا اس کا کردار، اور وہ ملٹیپلائی ہوگا، انہیں ضربی عمل لگے گا اور پھر معاشرہ تبدیل ہو جائے گا جیسے ہمارا معاشرہ تبدیل ہو گیا۔ اس لیے اولاد کی تربیت جو ہے وہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں کرنا بہت ضروری ہے، اور ماں باپ کے فرائض میں سے سب سے پہلا فرض جو باپ کا ہے وہ یہ کہ اپنے اولاد کی بہترین تربیت کرے، چونکہ ایک حدیث مبارکہ مفہوم یہ ہے کہ کوئی باپ اگر اپنی اولاد کو کوئی بہترین تحفہ دے سکتا ہے تو وہ بہترین تربیت ہوتی ہے۔ پچھلے پروگرام کا ریکیپ لیتے ہیں شجاع صاحب سے، پھر انشاءاللہ اس موضوع پر آگے گفتگو کریں گے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے مزاج؟ الحمدللہ، آپ خیریت سے ہیں؟ بس الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے۔ پہلے جو پروگرام تھا اس میں ہم نے یہی تربیت کے حوالے سے گفتگو کی، وہ کہ بات بہت دور چلی گئی تھی لیکن ہم واپس آ گئے تھے، جی ہم پورے گھر اور معاشرے اور ملک اور عالم سے گھوم کر پھر واپس گھر آ گئے۔ جی بالکل، جزاک اللہ خیرا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی، آمین یا رب العالمین۔ جیسے کہ آپ نے فرمایا کہ تربیت اولاد پر مستقل ہم کلام کر رہے ہیں، البتہ بات ہوتے ہوتے بہت سارے گوشوں کی طرف جاتی ہے اور پھر ہم کوشش کرتے ہیں کہ موضوع کے ساتھ اس کو جوڑنے کی کوشش کریں۔ جیسے کہ پچھلے پروگرام میں ہم کلام کر رہے تھے قرآن پاک کے فہم کے تعلق سے، پھر قرآن کریم کے ذریعے سے ایمان کا ملنا، پھر ایمان پر ہم نے کلام کیا، ایک اقرار باللسان، ایک تصدیق بالقلب ہے۔ آج وہ دل والا ایمان، تصدیق بالقلب والا ایمان کم دکھائی دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جھوٹ بھی ہے، وعدہ خلافی بھی ہے، خیانت بھی ہے، ملاوٹ بھی ہے، حرام خوری بھی ہے، مال حرام ہے، سود خوری ہے، زنا کے راستے آسان وغیرہ وغیرہ۔ تو ہم نے کلام کیا اس حقیقی ایمان کے حصول کی ضرورت ہے۔ پھر ایک نقطہ ہے کہ جنتی فیملی کیا ہوتی ہے، تو قرآن کریم سورہ طور کی آیت نمبر 21 کا حوالہ آیا، وہ ماں باپ جو ایمان پر اور اولاد بھی ایمان پر ہو اللہ تعالیٰ ان کو ملا دے گا۔ یعنی ایمان شرط لازم ہے جنت پانے کے لیے، اور ایمان کے تقاضوں پر عمل کرنا بھی لازم قرار دیا گیا ہے۔ یہ محنت ہے جس پر اصل توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ امت کے زوال پر بھی ہم نے کلام کہ امت زوال سے کیوں گزر رہی ہے، حقیقی ایمان نہیں ہے، تو یہ تو گراس روٹ لیول سے محنت کرنے کی ضرورت ہے، اور اس کا پہلا مقام اور دائرہ کار ہمارا اپنا گھر ہے۔ تو والدین کی فکر بھی یہ رہے، اولاد کی طرف متوجہ رہنے کا معاملہ، خود قرآن پاک سے جڑنا، قرآن کریم کے فہم کی طرف آنا، اور قرآن پاک سے ایمان کی آبیاری کی کوشش کرنا۔ پھر ہم نے ایک اور پہلو پر بھی کلام کیا تھا کہ ایمان کی ضد ہے کفر کا معاملہ۔ کفر ایک عقیدے کا ہوتا ہے اور ایک کفر عمل کا ہوتا ہے۔ عقیدے کا کفر کیا ہے؟ جو ایمان میں سے بنیادی باتوں کا انکار کر دے، اللہ تعالیٰ کا انکار کر دے، فرشتوں کا انکار کر دے، کوئی تو کافر ہے، معاذ اللہ، اللہ محفوظ رکھے۔ اور ایک عمل کے میدان کا کفر ہوتا ہے، وہ ماننے والوں کا مسئلہ ہے۔ ماننے والے اللہ کو تو مان رہے مگر اللہ کی نہیں مان رہے۔ ماننے والے نماز کو فرض جانتے ہیں، ادا نہیں کر رہے، نماز کو مانتے ہیں کہ اللہ کا حکم ہے، ادا نہیں کرتے، مانتے ہیں کہ سود حرام ہے مگر چھوڑ نہیں رہے۔ یہ عمل کے میدان کا کفر، اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے۔ ہمیں اپنے آپ کو، اپنے بچوں کو، اپنے گھر والوں کو اس سے بھی بچانے کی فکر اور کوشش کرتی۔ پھر وہ حدیث پیش کی گئی تھی کہ اس کا کوئی ایمان نہیں ہے قرآن پاک پر جو اللہ کی حرام کردہ باتوں کو حلال ٹھہرا لیتا ہے۔ تو اللہ کے حرام کو حلال ٹھہرانے کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ معصیت کرنا، نافرمانی کرنا، احکامات کو توڑنا۔ یہ انفرادی طور پر بھی ہو رہا ہے، اجتماعی طور پر بھی ہو رہا ہے۔ ہم نے مملکت خداداد پاکستان کا بھی ذکر کیا، ہم نے اللہ تعالیٰ کے نام پر اس کو حاصل کیا، مگر اللہ کی شریعت ہم نے نافذ نہیں کیا، ہم نے اللہ کے احکامات کو توڑا ہے، تو اجتماعی طور پر مصیبتوں کا شکار ہیں، انفرادی طور پر بھی مصائب میں گھرے ہوئے ہیں۔ تو ایمان کی محنت بذریعہ قرآن اور صاحب قرآن صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم، پھر احکام پر عمل کرنے کا معاملہ۔ جب یہ محنت گھروں میں ہوگی، باطن کی تبدیلی، افراد کی تبدیلی، پھر کوئی واقعتاً بڑی اجتماعی تبدیلی اور انقلاب کا راستہ صاف ہوگا۔ کچھ مجھے یاد آ رہا ہے کہ ایسی کچھ باتیں، یہی ساری باتیں ہوئی تھی۔ پہلا انقلاب اپنی ذات میں آتا ہے، پہلے میرا کریکٹر صحیح ہو جائے، میں اس قابل ہو جاؤں، میرا عمل سوسائٹی میں جائے گا۔ یہ ہمارے اعمال ہیں جو سوسائٹی کو آج اس نہج پر لے کر آئیں جس میں ہم سب سر پیٹ رہے ہیں اور رو رہے ہیں کہ کیا ہوا۔ لیکن ابھی وقت ہے پلٹنے کا
کہ اگر ہم اپنی اصل کی طرف پلٹ جائیں تو انشاءاللہ اللہ تعالی ہم پر رحم کر دے گا، کرم کر دے گا اور ہم اپنے حالات کو درست کر لیں گے۔ آج جب یہ اولاد کی پرورش کے حوالے سے گفتگو کرتے ہیں تو آئیے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ آپ بحیثیت والد جو ہیں وہ کیسے تھے۔ جی، پہلی اصولی بات جو ہم نے ان موضوعات پر جب کلام شروع کیا تھا نا کئی مہینوں پہلے کہ رسول اللہ علیہ السلام بحیثیت شوہر اور اب رسول اللہ علیہ السلام بحیثیت والد، تو پہلی اصولی بات کیا ہے؟ آپ عام شوہر نہیں ہیں، آپ عام والد نہیں ہیں، آپ اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اور اللہ تعالیٰ کے آخری رسول ہیں، اور خاتم الانبیاء امام الانبیاء ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اور بعد از خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم، دنیا بھر کے لیے نمونہ ہے آنے والے، ہاں، اور رہتی دنیا کے لیے اب کامل نمونہ آپ کی ذات بابرکات۔ پھر آپ کا جو قول ہے وہ اللہ کی وحی کے مطابق ہے، اور آپ کا جو عمل ہے وہ اللہ کی وحی کے مطابق ہے۔ قرآن کریم میں سورہ نجم 27 سپارہ آیت نمبر 3 اور 4 میں ذکر آتا ہے، ما ینطق عن الہوی ان هو الا وحی یوحی، نبی علیہ السلام اپنی خواہش سے کچھ ارشاد نہیں فرماتے، جو ارشاد فرماتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی وحی کے مطابق ہوتا ہے، تو آپ کا قول بھی اللہ کی وحی کے تابع ہے۔ اور 3 مرتبہ آپ سے کہلوایا گیا، سورہ اعراف کے آخر میں بھی ہے، ان اتبع الا ما یوحی الی، میں اسی بات کی پیروی کرتا ہوں جو مجھ پر وحی کی جاتی ہے، تو حضور کا عمل بھی اللہ کی وحی کے مطابق ہے۔ تو آپ عام شوہر نہیں ہیں، آپ وہ ہیں جو اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، بلکہ یوں سمجھیں آپ کی اصل حیثیت اللہ کے رسول کی ہے، پھر یہ بقیہ حیثیتیں، آپ شوہر بھی ہیں، آپ والد بھی ہیں، آپ دوست بھی ہیں، آپ رشتہ دار بھی ہیں، آپ استاد بھی ہیں، آپ جو ہیں وہ جج بھی ہیں، آپ سپہ سالار بھی، لیکن یہ تمام حیثیتیں ان پر ٹاپ پر اصل حیثیت کیا ہے؟ آپ اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں۔ اب اس حساب سے بھئی کیسے والد تھے؟ تو سب سے بہترین والد ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اور سرٹیفائیڈ بائی اللہ سبحانہ و تعالیٰ، کیونکہ آپ کا ہر قول اللہ تعالیٰ کی تعلیم کے مطابق، آپ کا ہر عمل اللہ تعالیٰ کی تعلیم اور وحی کے مطابق ہے۔ تو جب کبھی بھی ہم مختلف حیثیتوں کے اعتبار سے نبی اکرم علیہ السلام کا ذکر خیر کر رہے ہوں تو ہمیں یاد دہانی رہے کہ آپ اصلاً اللہ کے رسول اور آخری رسول ہیں، اور آپ کی پوری زندگی قیامت تک کے لیے محفوظ ہے، اور آپ کا ہر قول اور عمل اللہ تعالیٰ کی وحی کے تابع ہے۔ یہ تو پہلی ایک بات اصولی طور پر آ گئی۔ اب اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیسے والد ہیں؟ اچھا یاد آیا، پچھلے پروگرامز میں ہم نے بات کی تھی، اللہ جس کو چاہے بیٹے دے، جس کو چاہے بیٹیاں دے، جس کو چاہے دونوں دے، جس کو چاہے کچھ نہ دے، پھر ہم نے اس اور جس کو چاہے دے کے لے لے، ہاں، اور جس کو چاہے دے کر لے لے۔ تو آپ ذرا اس اعتبار سے بھی اسوہ دیکھ لیں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ چلیں ہم پہلے بیٹوں کی بات کر لیتے ہیں۔ نبی اکرم علیہ السلام کو 3 بیٹے اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائے، اور تینوں کا انتقال چھوٹی عمر میں ہو گیا۔ یہی وجہ کہ اللہ تعالیٰ یوں بھی ارشاد فرماتا ہے، وہ جو ختم نبوت کے تعلق سے بہت ساری آیات میں سے ایک آیت ہے، یہ ناظرین کرام نوٹ کر لیں، ختم نبوت کے عقیدے کے تعلق سے فقط ایک ہی آیت نہیں ہے قرآن پاک میں، جو کہ معروف ہے، سورہ احزاب کی آیت نمبر سورہ احزاب کی آیت نمبر 40، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے مردوں میں سے کسی کے والد نہیں، ہاں اللہ کے رسول ہیں اور خاتم النبیین ہیں۔ تفصیل اپنی جگہ، لیکن ایک نقطہ یہ سمجھ لیں ہمارے ناظرین کی یاد دہانی کے لیے، یہ ایک آیت فقط نہیں ہے قرآن پاک میں، کم سے کم 100 مقامات کم از کم معین طور پر مفسرین نے جمع فرما کر پیش کیے ہیں کہ ان 100 مقامات کم از کم، ہاں اسے زائد ہیں، ان میں ختم نبوت کے عقیدے کی طرف رہنمائی فرمائی گئی۔ لیکن یہاں کیا کہا جا رہا ہے؟ مردوں میں سے کسی کے والدین، کیوں؟ تمام بیٹے جو آپ کو عطا ہوئے، تینوں کا انتقال چھوٹی عمر میں ہو گیا۔ اب ایک قصہ جناب ابراہیم کے انتقال کا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے جناب ابراہیم۔ اچھا ایک اور معلوم ہوا نقطہ، ہم پہلے بھی کلام کر چکے، نام کا کہ نبیوں کے نام پر اپنے بچوں کے نام رکھنا یہ خود اللہ کے رسول نے کیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ جناب ابراہیم آپ نے اپنے صاحبزادے کا نام رکھا۔ بہرحال ان کا انتقال ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو رہے ہیں۔ کیوں؟ باپ کی محبت ہے، والد کی شفقت ہے، اور بچے کا بیٹے کا انتقال ہو جائے تو بٹ نیچرل، یہ فطری معاملہ ہے، یعنی ہمارا دین فطرت ہے۔ تو آنکھوں میں آنسوؤں کا آ جانا یہ کوئی تقوی کے منافی نہیں ہے، یہ کوئی عبدیت کے منافی نہیں ہے، حتیٰ کہ نبوت کی شان کے بھی منافی نہیں ہے۔ حضور کی آنکھوں میں آنسو جاری ہوئے صلی اللہ علیہ وسلم، تو دین فطرت بھی ہے،
ایسے موقع کے لیے بھی رہنمائی، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ نمبر 1 آنکھوں میں آنسو جاری، لیکن آپ کیا فرما رہے ہیں کہ بیٹا آنکھ آنسو بہاتی ہے، شفقت کا اظہار، دل غمگین ہے، محبت کا اظہار، تمہاری جدائی پر ہمیں افسوس بھی ہے، فطری جذبات کا اظہار، مگر زبان پر وہی ہوگا جس سے اللہ راضی ہو جائے۔ کیا توازن ہے، بیٹے کی محبت کا اظہار بھی اور رب کی رضا پر راضی رہنے کا اعلان بھی۔ یہ توازن پیغمبر کی شان، یہ توازن پیغمبر ہی کے اسوے سے ہمیں میسر آتا ہے۔ تو اس موقع پر کہ بیٹے ملے یا بیٹا ملا اور اللہ تعالیٰ نے واپس لے لیا، تو کیا متوازن نمونہ ہونا چاہیے، یہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں بتا رہے ہیں۔ یہ تو ہے اولاد دی اللہ نے اور واپس لے لی اس موقع پر۔ اس کے برعکس اولاد ملے تو طرز عمل کیا ہونا چاہیے؟ تو بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں ایک بیٹی کی ولادت ہوئی اور خبر حضور کو ایک خادمہ نے پہنچائی صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہ خادمہ کہتی ہے بیٹی کی ولادت ہے، بیٹیاں ہمارے یہاں بھی پیدا ہو رہی ہیں۔ ایک وقفہ لے لیں؟ بالکل بجا۔ چونکہ بیٹی کی ولادت کی بات ہو رہی ہے تو میں وقفہ لے کر اس لیے آنا چاہتا ہوں کہ تاکہ وہ لوگ جن کے یہاں بیٹیاں پیدا ہوتی ہیں اور ان کے چہرے اتر جاتے ہیں وہ ذرا توجہ سے سنیں۔ ایک وقفہ لیتے ہیں پھر آ کے بات کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ویلکم بیک ناظرین۔ وقفے کے بعد پروگرام سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آپ کا خیر مقدم۔ بات ہوئی تھی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں بیٹی کی ولادت ہوئی اور آپ کو اطلاع دی گئی تو آپ کی کیفیت کیا تھی؟ جی، تو پچھلی بات تھی انتقال پر کیفیت کیا تھی بیٹے کے، وہ بھی ہمارے لیے نمونہ موجود۔ اب ہم بات کر رہے ہیں کہ بیٹی کی ولادت یعنی اولاد دنیا میں آئے تو کیفیت کیا، اور بالخصوص بیٹی دنیا میں آئے تو کیفیت کیا، اور پھر مزید بالخصوص وہ ماحول معاشرہ جو آپ نے بریک سے پہلے الفاظ استعمال کیے کہ لوگوں کے چہرے اتر جاتے ہیں۔ قرآن کریم میں نقشہ پیش کرتا ہے، سورۃ النحل، ناظرین کرام نوٹ کر لیں، سورۃ النحل 14واں پارہ، نحل شہد کی مکھی کو کہتے ہیں، سورۃ النحل کی آیت نمبر 58-59، وہاں ذکر یہ آتا ہے کہ جب ان کے ہاں بیٹی کی خوشخبری دی جاتی تو چہرے سیاہ ہو جاتے تھے، اتر جاتے تھے، اور وہ بیچارے پریشان ہو جاتے تھے۔ آیا اب اس کو لے کر پالتے رہیں اور وہ سمجھتے تھے کہ ذلیل ہوتے رہے، یا ام یدسہ فی التراب، یا زمین کے اندر زندہ گاڑ دوں، دفن کر دوں، استغفر اللہ۔ یہ اس ماحول کی کیفیت ہے، اس ماحول میں جہاں بیٹیاں زندہ گاڑ دی جاتی تھی، دفن کر دی جاتی تھی۔ اور قرآن پاک کیا کہتا ہے سورۃ التکویر آخری پارے میں، وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، جب زندہ قتل کر دی گئی بچی سے سوال کیا جائے گا کس جرم کی پاداش میں تجھے قتل کر دیا گیا تھا، اللہ قیامت کے دن یہ سوال کرے گا۔ یہ بچوں کو قتل کر دینا، بیٹیوں کو زندہ دفن کر دینا جو اس زمانے کے جاہل کرتے تھے، اور آج کے جاہل جیتے جی مار دیتے ہیں۔ پیدا ہوتی ہیں بیٹیاں تو منہ بناتے ہیں، خاندان والے جو ہیں وہ تعزیت کرتے ہیں، اور ہم پہلے بھی باتیں کر چکے ہیں، 3-4 بیٹیاں پیدا ہو جائیں تو پریشان ہو جاتے ہیں، شادی کیسے کرو گے تم، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو کچھ جیتے جیتے بھی مار دیتے ہیں اور کچھ دفن کر کے بھی مار دیتے ہیں، اللہ پوچھے گا ضرور۔ اس ماحول میں بی بی خدیجہ کے ہاں رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک پھول سی بیٹی اللہ عطا فرما رہا ہے، خادمہ حضور کے پاس جاتی، حضور خانہ کعبہ کے پاس تھے صلی اللہ علیہ وسلم، جب خادمہ نے خبر دی، کہتی ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کا چہرہ انور خوشی کے مارے گلاب کے پھول کی طرح کھل اٹھا، چمک گیا، دمک گیا۔ آپ نے اللہ کا شکر ادا کیا، اور آپ تیزی سے، اگر مجھے اجازت دیں، ہمارے محاورے کے اعتبار سے دوڑے دوڑے حضور تشریف لے گئے خوشی کے عالم کے اندر، اور جا کر بی بی خدیجہ کو مبارکباد دی، بیٹی کو لیا، بیٹی کو چوما اور سینے سے لگایا۔ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ بھی جذبات ہیں، بیٹے کے انتقال پر بھی جذبات تھے، بیٹی کی ولادت پر بھی جذبات ہیں، یہاں خوشی کا اظہار بھی ہے، یہاں محبت کا اظہار بھی ہے، یہاں شفقت کا اظہار بھی ہے، یہاں رب تعالیٰ کے شکر ادا کرنے کا اظہار بھی ہے۔ ان ساری باتوں کو جمع کر لیں، یہ بھی لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ کے ذیل میں بات آ رہی ہے۔ ناظرین محترم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے 4 صاحبزادیاں عطا فرمائیں۔ ایک کا نام حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دوسری حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تیسری حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور چوتھی حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔
اور صاحبزادے دیے تھے جو واپس لے لیے. یہ 4 صاحبزادیاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہیں انہوں نے اسلام کا زمانہ پایا ہے اور ہجرت بھی کی ہے. یہ وہ خوش نصیب بیٹیاں ہیں جنہوں نے اسلام کا زمانہ پایا چاروں نے اور ہجرت بھی کی ہے. اور مہاجرین کی فضیلت کس قدر ہے قرآن کریم بیان فرماتا ہے. سابقون الاولون کی فضیلت، اول ایمان لانوں کی والوں کی فضیلت کس قدر ہے قرآن پاک بیان فرماتا ہے. تو اس اسلام کا یعنی اسلام بھی قبول فرمایا اور ہجرت کی سعادت بھی حاصل کی. باقی تو بڑے فضائل ہیں جو خود اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے اپنی صاحبزادیوں کے بیان فرمائے، اور ان میں پھر بی بی فاطمہ الزہرا کے مزید فضائل کا ذکر ہمیں ملتا ہے. خاتون جنت ان کو قرار دیا اللہ کے رسول علیہ السلام نے. ایک اور پہلو بھی دیکھیے گا، بیٹے تینوں واپس لیے، بیٹیاں ہی رہیں جو جوان ہوئی ہیں. تو کسی گھر میں ایسا بھی ہو سکتا ہے جہاں صرف بیٹیاں ہوں. تو ہمارے ساتھ ڈاکٹر اسرار صاحب فرماتے تھے رحمۃ اللہ علیہ کہ بھائی خوشی مناؤ، تمہاری ایک نسبت اللہ کے پیغمبر کے ساتھ ہو رہی ہے. کیا؟ ایک تو اللہ نے بیٹیاں دے دی تمہیں، اور دوسرا فقط بیٹیاں دی ہیں. تو ان کے پاس بھی بیٹیاں رہیں، بیٹے اللہ نے واپس لے دیے تھے. نسبت کی بات ہوا کرتی ہے. ایک بات. دوسری بات، جیسے 3 بیٹے چھوٹی عمر میں انتقال کر گئے، اسی طرح 4 میں سے 3 بیٹیوں کا انتقال حضور کی اپنی حیات طیبہ میں ہوا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اگر کہیں غم آتے ہیں نا تو غم والوں کے لیے بھی لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. بیٹے 3 چھوٹی عمر میں اللہ نے لے لیے، اور 3 بیٹیوں کا انتقال حضور کی حیات طیبہ میں ہوا. صرف بی بی فاطمہ الزہرا ہیں رضی اللہ تعالی عنہا کہ حضور کے وصال کے 6 مہینے کے بعد ان کا انتقال ہوا ہے. تو یہ بھی پہلو سامنے رہے کہ پیغمبروں کی زندگی میں ہمارے شب و روز کے جو معاملات ہوا کرتے ہیں جن میں نشیب اور فراز کی باتیں آتی ہیں، کبھی آزمائش اور امتحانات کے معاملات آتے ہیں، تو 3 بیٹیاں بھی پھر اللہ تعالیٰ نے واپس لی ہیں حضور کی اپنی حیات میں. اس کیفیت سے بھی اللہ کے پیغمبر گزرے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیٹیوں سے بہت محبت تھی، آپ نے ان کی شادیاں بھی کی ہیں، ظاہر ہے آپ کے نواسیاں بھی تھیں، آپ کے ایک خاندان تھا پورا. تو یہ ساری چیزیں مطلب بیان کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ لکھی ہوئی تاریخ آپ سے بیان کر رہی ہیں، کہ یہ کیفیت، یہ انسانی کیفیت ہے اور یہ ہر انسان پر آ سکتی ہے. جو بشر ہے اس پر یہ غم کی کیفیت بھی آ سکتی ہے، خوشی کی کیفیت بھی آ سکتی ہے. اولاد پیدا ہوئی تو جو خوشی ہے وہ کیفیت بھی ہم نے آپ کے سامنے رکھی ہے، اور جب انتقال ہوا ہے وہ کیفیت بھی آپ کے سامنے رکھی ہے. تو بتانے کا مقصد صرف یہ ہے، یا گفتگو کا مقصد صرف یہ ہے کہ زندگی کے ہر لمحے میں رسول اللہ کی حیات طیبہ ہمارے لیے نمونہ ہے. اسی لیے قرآن نے ہمیں حکم دیا ہے کہ آپ کی پیروی کر لی جائے. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. یقیناً تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ موجود ہے. اس سے ایک اور پہلو بھی سمجھ آتا ہے، اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کا اسوہ جامع اور کامل اسوہ ہے. اور ان تمام حیثیتوں کے اعتبار سے گزشتہ پروگرامز میں ہم حضور علیہ السلام بحیثیت شوہر کلام کرتے ہوئے آئے. اب ہم کلام کریں حضور بحیثیت والد. تو آپ میں ہم جس کیپیسٹی میں ہیں، جس کیفیت میں ہیں، جس رول اور کردار میں ہیں، ہم وہاں سے رہنمائی لے سکتے ہیں. ہاں، امت کی ایک بہت بڑی تعداد خواتین پر مشتمل ہے، اور یہ بات ہم نے پہلے بھی کی ہے کہ اسوہ تو حضور کا سب کے لیے صلی اللہ علیہ وسلم، مردوں کے لیے بھی ہے، عورتوں کے لیے بھی ہے، جوانوں کے لیے بھی ہے، سب کے لیے رہنمائی موجود ہے. البتہ حضور علیہ السلام کا اسوہ، آپ ایک مرد ہیں نا، تو ایک پہلو جو نسوانیت والا ہے، عورتوں سے متعلقہ معاملات والا ہے، اسوہ کا وہ حصہ امت کی ماؤں کے ذریعے اور حضور علیہ السلام کی بیٹیوں کے ذریعے مکمل ہوگا. ایک اور نقطہ دیکھیں، حضور کی کئی بیویاں ہیں نا، کئی ازواج، ہماری امت کی کئی مائیں ہیں، ازواج مطہرات. یہ اتنے نکاحوں میں بہت سی حکمتیں ہیں. ایک بڑی حکمت کیا ہے، اس پہ الگ سے بات کریں گے انشاءاللہ. ایک بڑی حکمت کیا ہے کہ حضور علیہ السلام کے گھر کی زندگی بھی امت کے سامنے رہے گھریلو معاملات کی رہنمائی کے لیے، اور عورتوں کو عورتوں سے متعلقہ جو خاص معاملات ہیں اس کی رہنمائی بھی میسر آئے. اور ان ازواج مطہرات کی تربیت حضور نے فرمائی صلی اللہ علیہ وسلم. پیاری بیٹیوں کی تربیت حضور نے فرمائی صلی اللہ علیہ وسلم. تو ان ازواج مطہرات اور ان بیٹیوں کی زندگی کا مطالعہ جب امت کی عورتیں کریں گی تو جو نسوانی معاملات ہیں، عورتوں سے متعلق معاملات ہیں، وہ رہنمائی بھی امت کو ملے گی. یہ اسوہ کی جامعیت اور اس انداز سے پوری. ایک اور انداز دیکھیے، بیٹے تینوں لے لیے، بیٹیاں 4 دی ہیں،
جن کی تربیت حضور نے فرمائی ہے. پھر وہ نقطہ آئے گا نسوانیت والے معاملات ادھر کی رہنمائی سے امت کو ملیں گے انشاءاللہ. مردوں کی تربیت تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک جو ہے وہ ہے مردوں کی تربیت کا ذریعہ ہے. خواتین کی تربیت جو ہے امہات المومنین کے ذریعے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادیوں کے ذریعے جو ہے وہ ہوئی ہے کہ وہاں سے اپنے مسائل جو ہیں وہ دیکھ سکتے ہیں. اچھا، ایک اچھا باپ ہونے کے لیے 3 امور کی ضرورت ہوتی ہے. مطلب یہ ہم سیرت طیبہ کی روشنی میں گفتگو کر رہے ہیں. مطلب سب سے پہلا امر جو ہوتا ہے وہ یہ کہ بچوں کی اچھی پرورش کی جائے. اور اس پرورش میں ہم کہاں کھڑے ہیں یہ ہم اگر اپنا جائزہ لیں تو ہم بچوں کی جب پرورش پر آتے ہیں تو سب کچھ جھونک دیتے ہیں، مال و متاع دنیاوی اعتبار سے جھونک دیتے ہیں. بہترین اسکول ہونا چاہیے، بہترین گاڑی جانی چاہیے لے کر، بہترین ٹیوٹر ہونا چاہیے، اور اعلیٰ قسم کی جو ہے وہ کتابیں اور کورس خرید کے دینا چاہیے، اور بہترین طرز کا اسکول ہونا چاہیے. ہماری پرورش کے پہلو جو ہیں وہ یہ ہوتے ہیں. جسم پر توجہ تو رہتی ہے، روح پر توجہ نہیں رہتی، اور اشیاء پر توجہ بہت ہوتی ہے، بندے پر توجہ نہیں ہوتی. اس بچے کو فل لوڈڈ کر دیں بہترین کپڑوں سے، جوتوں سے، گلاسز سے، گھڑی سے، سمارٹ فون سے، بیگ سے، لنچ باکس سے، اس سے اس سے، مگر اس بچے پر محنت جو ہونی تھی نا، اس حضرت انسان پر جو محنت ہونی تھی، آج اس پر توجہ نہیں. انبیاء علیہم السلام کی اصل محنت بندوں کے جسموں پر سے بڑھ کر روح پر ہوا کرتی تھی، اور ان کی اشیاء اور ارد گرد کی معاملات سے بڑھ کر ان پر ہوا کرتی تھی. اور اس کے لیے بہترین مثال خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی. اچھا، حضور علیہ السلام کے اپنی صاحبزادیوں کے ساتھ معاملات کا بیان ہمیں روایات میں نسبتاً کم ملے گا، مگر نواسوں کے بارے میں روایات کا بیان زیادہ ملے گا، اور بیٹیوں کے ذرا بڑے ہو جانے کے حوالے سے معاملات کا ذکر زیادہ ملے گا. اس کو اگر اس بریکٹ کے ساتھ دیکھیں تو اپنے نواسوں کے ساتھ حضور کے معاملات کیسے ہیں، وہیں سے تو ساری تعلیم ملی ہے. نام رکھنے کا معاملہ ہے، عقیقہ کرنے کی بات ہے، بچوں مطلب لڑکوں سے محبت کرنے کا، اولاد میں لڑکے بھی آئیں گے، لڑکیاں بھی آئیں گی، محبت کرنے کا معاملہ ہے، شفقت کرنے کا معاملہ ہے، ان کے ساتھ کچھ وقت لگانے کا معاملہ ہے، ان کو کندھے پر سوار کرنے کا معاملہ ہے، ان کو اللہ کا نام سکھانے کا معاملہ ہے، ان کو ذکر الہی کی تعلیم کرنے کا معاملہ ہے، ان کے اخلاق کو عمدہ کرنے کا معاملہ ہے، ان کو فکر آخرت کی طرف متوجہ کرنے کا معاملہ ہے. یہ سارے پہلو صاحبزادیوں کی تربیت کے واقعات میں بھی اور نواسوں کی تربیت کے واقعات میں بھی ہمیں ملتے. مجموعہ اگر سامنے رہے گا تو حضور بحیثیت والد صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیفیات ہمارے سامنے رہیں گی. ناظرین ایک وقفہ لے لیں، پھر آ کے انشاءاللہ بات کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویلکم بیک ناظرین. وقفے کے بعد پروگرام سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آپ کا خیر مقدم ہے. بات ہو رہی تھی کہ 3 امور ہوتے ہیں ایک اچھے باپ کے لیے، جس میں سب سے پہلا جو ہے وہ بچوں کی تربیت ہے کہ بچوں کی تربیت کیسی کی جائے. تو پھر شجاع صاحب نے سنایا کہ بیٹیوں کی تربیت تو ظاہر ہے 4 بیٹیاں ہیں تو ان کی تربیت کھلی ہے. بیٹے چونکہ حیات نہیں رہے ہیں تو بیٹوں کی جگہ جو ہے نواسوں کی تربیت جو ہے وہ ہوئی ہے، اور وہ جو ایسی تربیت ہوئی اللہ ماشاء اللہ کہ ایسی تربیت کائنات میں کسی کی بھی نہیں ہے. ایک ضرب ید اللہ ہی، ایک سجدہ شبیری دنیا بھر میں مشہور ہے. بالکل. دیکھیے، ہم جب پچھلے پروگرامز میں کلام کر رہے تھے نا تو ہم یہ کہہ رہے تھے کہ ماں باپ خود تربیت کا ذریعہ بن جائیں خود. تو اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کی بیٹیوں نے تو اپنے والد محترم امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل ہی تو دیکھا ہوگا، اور آپ سے بڑھ کر مربی اور مزکی کون ہو سکتا ہے. یعنی جو بات ہم زور دے رہے تھے عموم کے اعتبار سے پچھلے پروگرامز میں کہ ماں باپ خود ذریعہ بنے تربیت کا، ماں باپ خود عملاً رول ماڈل پیش کریں، تو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خود اور بی بی خدیجہ جب تک حیات رہیں رضی اللہ تعالی عنہ، یہ خود اپنے بچوں کے لیے، بیٹیوں کے لیے رول ماڈل رہے. آپ غور کریں 40 برس تک بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کا مال موجود تھا، اور اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تجارت فرماتے تھے. وہ تو 25 برس میں نکاح بھی آپ کا ہوا اور اس وقت تجارت کا معاملہ تھا. 40 برس کے بعد تجارت کا سلسلہ ختم ہو گیا حضور کا صلی اللہ علیہ وسلم،
اور بی بی خدیجہ کا پورا مال کہاں خرچ ہو رہا ہے؟ اللہ کے دین کی دعوت کے لیے. ہم مشہور باتیں پڑھ چکے ہیں، مطالعہ کر چکے ہیں، زیر گفتگو لا چکے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے خاندان والوں کو کم سے کم 2 دعوتوں کا ذکر ملتا ہے، بعض سیرت نگاروں نے 3 کا ذکر بھی کیا. جب وہ دعوت ہوئی ہے تو اس دعوت کے لیے سارا ارینجمنٹ کس کی طرف سے تھا؟ بی بی خدیجہ کی طرف سے. کھانا کس سے تیار کیا تھا؟ بی بی خدیجہ نے رضی اللہ تعالی عنہا، اور اپنا سب کچھ حضور کے لیے پیش کر دیا. تو حضور علیہ السلام خود اور بی بی خدیجہ خود جب اللہ کے ہو رہے اور اللہ کے ہیں ہو رہے کیا، اور اللہ کے دین کے لیے جان بھی پیش ہو رہی ہے، مال بھی پیش ہو رہا ہے، وقت بھی پیش ہو رہا ہے، محنتیں بھی لگ رہی ہیں، تو اس سے بڑی تربیت کیا ہوگی بیٹیوں کی؟ اور یہ بات بچے دیکھ رہے ہیں. ٹھیک ہو گیا. اسی طریقے پر اللہ کے پیغمبر علیہ السلام ساری مشقتوں کو جھیل رہے ہیں. فکر کس بات کی؟ اللہ راضی ہو. فکر کس بات کی؟ مخلوق خدا کو اللہ تعالیٰ سے جوڑا جائے. راتوں کا قیام بھی تو بیٹیاں دیکھتی ہوں گی. جب حضور کی تلاوت، کیا تلاوت ہوتی ہوگی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو یہ ساری کی ساری کیفیات تو یہ تو بیٹیوں کے سامنے بالکل واضح طور پر موجود ہے. تو حضور سے بڑھ کر کس کا کردار ہوگا؟ تو ہم یہ کہیں گے کہ خود صاحب کردار ہے حضور علیہ السلام. جب تک بی بی خدیجہ حیات رہی وہ خود صاحب کردار ہیں. اور کیا ان کا عالم ہے. حضور روایت حدیث میں آتا ہے ایک مرتبہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبریل امین کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا، اور بی بی خدیجہ کچھ لا رہی تھی پیش کرنے کے لیے. تو جبریل آ کر کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، خدیجہ ابھی آپ کو کچھ پیش کرنے کو آ رہی ہیں، فرمائیے کہ اللہ نے سلام بھیجا ہے. آپ اندازہ کریں. اب یہ تو کسی کو میسر نہیں نا. یہ والدین یہ سعادت کس کو ملے گی؟ یہ سعادت کس کو ملے گی؟ جی کہ حضور سے کو بتایا جا رہا ہے جبریل کے ذریعے کہ وہ آ رہی ہیں، انہیں سلام پیش کر دو اللہ کا. اللہ سبحانہ اللہ اکبر کبیرہ. اندازہ کیجیے. تو بہرحال تو لیکن یہاں کردار کی گواہی ہے، یہاں اللہ کا ہو رہنے والی بات ہے. یا یہ گھرانہ یہ پوری دنیا کے لیے رہنمائی کا، ہدایت کا ذریعہ بنا ہے، برکت کا ذریعہ بنا ہے. تو ان بیٹیوں کے تو کیا ماشاءاللہ اپارچونٹیز کے معاملات ہیں جو کچھ ان کو میسر آیا ہے حضور علیہ السلام کے ذریعے. 1-2 واقعات اور عرض کر دیتے ہیں. مشہور واقعہ ہے بعد کا، ہے وہ بدر کا موقع، جب بدر کے بعد مال غنیمت بھی میسر آ گیا اور بی بی فاطمہ الزہرا کا نکاح بھی ہو چکا ہے، لیکن تربیت اس کے بعد بھی جاری ہے. بیٹی گھر سے رخصت ہو گئی ہے لیکن تربیت کا عمل اس کے بعد بھی جاری ہے. ابا جان کے پاس آتی ہیں، ابا جان یہ میں جو ہے وہ پانی بھر کر لاتی ہوں، چکی پیستی ہوں، یہ دیکھیے ہاتھوں میں گٹے پڑ گئے ہیں، تو کیا اچھا ہو کسی غلام یا کنیز کا بندوبست ہو جائے. تو اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ بیٹا جب تک بدر کے یتیموں کا مسئلہ حل نہ ہو جائے ہمارے گھر میں کسی غلام کنیز کا کوئی معاملہ نہیں بن سکتا. تربیت کیا ہو رہی؟ بیٹی بھی تو ہیں، ترجیح دوسروں کو دی جا رہی ہے، لخت جگر بھی تو ہیں، حضور ایک والد بھی تو ہیں. کیا جذبات اور احساسات، مگر بڑا سوچنا. اور حضور نے پوری امت کا سوچا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. پوری امت کے لیے راتوں کو کھڑے ہو کر دعا کرتے تھے، بیٹا ابھی بدر کے یتیموں کا مسئلہ حل نہیں ہوا، جب تک یہ نہ ہو جائے ہمارے تمہارے گھر میں تو غلام کنیز نہیں آ سکتا. ہاں یہ ضرور کرو، رات کو بستر پر سوتے ہوئے 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر. اسی کو تسبیح فاطمہ کہا جاتا ہے نا. یہ پڑھ لیا کرو، یہ غلام اور کنیز سے زیادہ بہتر ہے. اللہ کی طرف رجوع، اللہ کی طرف جوڑا، اللہ کے ساتھ تعلق کی طرف توجہ دلائی. اور وہ جو شان ایمان والوں کی، حضور تو سب سے بڑھ کر ایمان والے ہیں، ساری کائنات کے سردار صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن جو ایمان والوں کی ایک شان سورہ حشر میں آتی ہے وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، اپنے اوپر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں خواہ خود کتنے ضرورت مند ہی کیوں نہ ہوں. اس کی عملی تصویر حضور نے خود پیش کی ہے. یہ ہے وہ تربیت جو حضور اپنے گھر والوں کی فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. پہلے چیز جو ہے جس پہ گفتگو ہو رہی ہے کہ ایک اچھا باپ جو ہے اس کے لیے پہلا امر جو ہوتا ہے وہ یہ کہ اپنی اولاد کی پرورش اور تربیت کیسی کرتا ہے، اور دوسرا امر جو کسی باپ کا ہوتا ہے وہ محبت اور شفقت کا سلوک ہے. ہمارے گھروں میں یہ محبت اور شفقت کا سلوک جو ہے کہیں کہیں دیکھنے میں آتا ہے، کہیں بالکل نہیں دیکھنے میں آتا. کہیں ہوتا ہے تو باقاعدہ باعث یعنی ذرا سا درجہ بردرجہ ہوتا ہے، بیٹیوں کے ساتھ ذرا کم اور بیٹوں کے ساتھ ذرا زیادہ. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سلوک محبت کا شفقت کا کیا ہے وہ باپ کی دوسری اہم ترین خصوصیت ہوتی ہے. جی
ظاہری بات ہے، ایک تو ماں باپ کا اولاد کے ساتھ رشتہ اپنی جگہ وہ اللہ کی ایک بڑی نعمت ہے کہ اللہ نے محبت ڈالی ہے، لیکن محبت صرف ڈالی نہیں ہے، اللہ چاہتا ہے اس محبت کا اظہار بھی ہونا چاہیے۔ ایک عمومی حدیث ہے، عموم کے اعتبار سے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں تم کسی سے اگر محبت کرتے ہو تو اس کا اظہار بھی کر دیا کرو، بتا بھی دیا کرو مجھے تم سے محبت ہے، ٹھیک ہے۔ ہم نے محبت کا انگریزی کا لفظ لو وہ ایک خاص پہلو کے ہی اس لیے استعمال کر رکھا ہے۔ شوہر بیوی کے درمیان محبت بڑا پیارا لفظ ہے، مودت بڑا پیارا لفظ ہے۔ انگریزی کا جو لو والا لفظ ہے نا، ہم نے اس کو بڑے غلط معنی پہنا کر غلط کاموں کے لیے مخصوص کر رکھا ہے۔ میں اس لو انگلش والے کی بات نہیں کر رہا۔ نہیں، محبت کا مطلب ہے اپنی اولاد، اپنے ماں باپ سے محبت ہے، اپنی بیوی سے محبت ہے، اپنے بچوں سے محبت ہے، اپنے شاگردوں سے محبت ہے، دوستوں سے محبت ہے۔ یعنی عرض کرنے کا مطلب کیا ہے، عربی کا لفظ محبت قرآن پاک میں استعمال ہوا، عربی کا لفظ مودت قرآن پاک میں استعمال ہوا، عربی کا لفظ رحمت قرآن پاک میں استعمال ہوا۔ بڑے گہرے مفاہیم ہیں اس کے، کہاں یہ بڑے قیمتی الفاظ، کہاں انگریزی کا لو، اور وہ بھی مخصوص ہو گیا کچھ غلط پہلوؤں کے اعتبار سے۔ ہم اس کو ایک طرف رکھتے ہوئے لفظ محبت کی بات کر رہے ہیں۔ مجھے آپ سے محبت ہے ایک مسلمان ہونے کے ناطے، میں اظہار کروں، حضور فرماتے ہیں اظہار کرو صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی طرح فطری محبت جو ماں باپ میں رکھی، اس کا اظہار بھی ہونا چاہیے، اور اس کے اظہار کے بڑے پہلو ہوتے ہیں۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم صاحبزادیوں کے بارے میں گو کہ زیادہ واقعات بی بی فاطمہ الزہرا کے بارے میں ہمیں ملتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جب تشریف لاتی تو کھڑے ہو کر استقبال فرماتے تھے، جبکہ حضور علیہ السلام تعظیم میں دوسروں کا اپنے لیے کھڑا ہونا پسند نہ فرماتے تھے۔ جب بیٹی تشریف لا رہی ہیں تو حضور کھڑے ہو کر استقبال فرماتے، اللہ اکبر۔ نمبر 2، اپنی چادر بچھاتے تھے اور بیٹی کو اس پر بٹھایا کرتے تھے، کبھی ہاتھ میں لے لیا کرتے تھے، اور پھر محبت سے کلام کرتے تھے۔ کوئی بات ہوتی، کوئی حاجت ہوتی تو پورا کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ آج انسانوں کے درمیان، ہم لوگوں کے درمیان، معاشرے میں، گھرانوں میں کیا ہو گیا، آج کچھ اسمارٹ فون بیچ میں آ جاتا ہے، شوہر بیوی کے درمیان آ جاتا ہے، ماں باپ اور اولاد کے درمیان ہے۔ پورے خاندان میں اگر 5 آدمی ایک ہی گھر میں ایک ہی گھر میں بیٹھے ہیں تو کوئی کسی سے بات نہیں کرتا۔ جی، یعنی ہاتھ بھی نہیں ملایا جا رہا، ٹھیک ہے۔ اگر ہاتھ ملا کر ہاتھ میں لینا تو دور کی بات ہے نا، کبھی سر پر وہ ہاتھ پھیرنا ہماری اقدار بھی ہیں۔ اس کی ہم نے لمس کی بات کی تھی، یہ لمس اردو یا عربی والا لام میم سین، وہ کسی اور جگہ لوگ نہ چلے جائیں، اداروں کے نام بھی ہوتے ہیں، تو لام میم سین جو عربی کا لفظ ہے قرآن پاک، لامستم النساء، وہ دوسرے معنی میں آتا ہے، صحبت کے معنی میں۔ بہرحال تو یہ جو لمس والی کیفیت ہے، ہاتھ پھیرنے والی شفقت، دست شفقت جسے کہا جاتا ہے، اللہ کے پیغمبر نے کر کے دکھایا صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ بیٹھ کر کلام فرماتے تھے، آپ ان کی حاجات کے بارے میں پوچھتے تھے، تو یہ وہ محبت کا اظہار ہے۔ استقبال کرتے تھے، کھڑے ہو جاتے تھے، چادر بچھاتے تھے، ساتھ بٹھاتے تھے، حال چال پوچھتے تھے، کوئی ضرورت ہوتی پورا کرتے تھے۔ یہ سارے پہلو ہمیں اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کے طرز عمل میں ملیں گے۔ اور آج سچی بات یہ ہے، انسان کو انس چاہیے ہے، محبت چاہیے ہے، اور بیچارے انسان کو وہ نہیں مل رہا۔ درمیان میں گیجٹس آ جاتے ہیں، اسکرین آ جاتی ہے، 10 اور باتیں آ جاتی ہیں۔ انتہائی یہ بیہودہ بات ہے، انتہائی بیہودہ بات ہے کہ آپ مجھ سے ملنے کو آئے ہوں اور میں ادھر دیکھ رہا ہوں، ادھر دیکھ رہا ہوں، اور میں یوں ہاتھ آپ سے ملا رہا ہوں۔ یہ انتہائی بیہودہ بات ہے، اور آج ہم یہی کر رہے ہوتے ہیں، عدم توجہ۔ ہاں، ہاتھ ادھر ہوتا ہے، اسمارٹ فون ادھر ہوتا ہے۔ یہ بیہودہ بات ہے، بد تہذیبی کی بات ہے۔ آپ فزیکلی میرے پاس ملنے کو آئیں، یا میں ایکسکیوز کر لوں، ڈاکٹر صاحب معاف کیجیے گا، ذرا ایک اہم فون ہے، میں دیکھ کر ٹھیک ہے آپ معذرت کر لیجئے، لیکن یہ کیا آپ میں ہاتھ بڑھاؤں؟ ملا لو، ہاں ٹھیک، اور کیسے ہو، ٹھیک ٹھاک، ایک دفعہ ایسے سب کچھ چل رہا ہے اور اگلا چلا بھی گیا اور ہاتھ یوں ہی چل رہا ہے، انا للہ۔ ایسے چھوٹے چھوٹے کلپس بھی لوگوں کے آتے ہیں، سمجھانے کے لیے آتے ہیں، بھائی کر کیا رہے ہو تم؟ یہ انتہائی بدتمیزی کی بات۔ تو حضور یہ پورا جیسچر آپ کا صلی اللہ علیہ وسلم، پورا یہ انداز ہمیں احادیث کی روایات میں ملتا ہے کہ کیسے آپ بیٹیوں کو اہمیت دیتے تھے، وقت دیا کرتے تھے، گفتگو کرتے تھے، استقبال میں کھڑے ہو جایا کرتے تھے، اکرام کیا کرتے تھے، اپنی چادر بچھا کر اس پر بٹھایا کرتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ناظرین، یہ گفتگو جو ہے وہ اولاد کی تربیت کے حوالے سے جاری ہے، اور چونکہ اتفاقاً کیا یقیناً آج کے پروگرام کا وقت جو ہے وہ ختم ہو گیا، تو انشاءاللہ اس گفتگو کو زندگی بخیر رہی تو یہیں سے شروع کریں گے اگلے پروگرام میں۔ میں شجاع صاحب سے درخواست کروں گا آج کی حدیث ہدیہ کر دیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ
خیر الناس من ينفع الناس، لوگوں میں سے بہتر وہ ہے جو لوگوں کو نفع پہنچانے والا ہو۔ حدیث مبارک مکمل، اللہ ہمیں دوسروں کو نفع پہنچانے والا بنائے، نہ کہ نقصان پہنچانے والے۔ اور ناظرین محترم، اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوا۔ جناب شجاع الدین شیخ اور اپنے میزبان ڈاکٹر محمود غزنوی کو اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔